ہمارے ہاں دیکھیں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، عام مساجد میں دیکھ لیں ہر جگہ یہی. اب وہ جو دعا ہوتی ہے وہ کیا دعا ہوتی ہے؟ امام ہاتھ اٹھاتا ہے اور زور زور سے ایک دو دعائیں پڑھتا ہے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور برحمتک یا ارحم الراحمین. نہ امام کو پتہ چلتا ہے میں نے کیا پڑھا، نہ مقتدی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اب نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، ہر نیک عمل کے بعد دعا کرنی چاہیے، مستحب عمل ہے. کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کسی بھی نیک کام کے بعد دعا کرنا. لیکن آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بس امام کہتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین تو یہ بھی برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ایک تو یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ دعا میں امام کے پابند نہیں ہیں. نماز کے جب امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب امام کی امامت ختم ہو گئی. دعا میں وہ آپ کا امام نہیں ہے. دعا آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، امام نے اپنے لیے کرنی ہے. ہاں کبھی جیسے جمعے کا مجمع ہے، کوئی بڑی مجلس ہے، اس میں اجتماعی دعا ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر نماز کے بعد امام کے ساتھ اس طرح مقتدی کنیکٹڈ نہیں ہے کہ جب امام دعا کرے گا تو مقتدی بھی اس کے ساتھ دعا کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے اپنی دعا مانگنی ہے، آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے. آپ اللہ سے اپنی حاجات مانگیں، امام اپنی حاجات مانگے گا، اس کی دعا پوری ہو جائے گی تو وہ ہاتھ پھیر دے گا، آپ کی دعا پوری ہو جائے گی تو آپ ہاتھ پھیر دیں گے. لیکن یہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر یہ بات سوچیں کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے کون سا وقت خاص کیا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اس وقت میں اللہ سے مانگوں گا، تو شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یار یہ میرا وقت ہے جس میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، سجدے میں گرتا ہوں، مانگتا ہوں، اللہ کو مناتا ہوں، اللہ کو راضی کرتا ہوں. شاید ہی ہماری زندگی میں ہو.